بلکہ یہ راکشس کی اولاد ہے، یہ راکشس ہے، ان کا وध کرنا ضروری ہے۔ میں آیا ہوں اس لوگ سے اس دھرتی پر انہی راکشسوں کا وध کے لیے۔ میرے ہندو بھائیوں، دلیل چاہیے، میں دلیل دیتا ہوں۔ اٹھائیے شریمد بھگوت گیتا کے اس لوگ کے اندر کہا گیا، یدا یدا ہی، جب جب دھرم سگلانی، دھرم کی ہانی ہوتی ہے، دھرم کے میننگ بدلے جاتے ہیں۔ دھرمو رکشتی رکشتہ کا غلط مطلب ہندوستان کے نوجوان، ہندو بھائیوں کے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر جب اس کی تبلیغ کی جاتی، دھرمو رکشتی رکشتہ کا النگھن کیا جاتا ہے۔ دھرمو رکشتی رکشتہ یدا یدا ہی دھرم سگلانربھوتی بھارت ابیدھانم دھرمस्य تداتمانم سرجامہم، تب حق آتا ہے، حق بن کر، اور ظالم کا، راکشسوں کا وناش ہوتا ہے، اس دھرتی کو پاک کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، فرعون سے زمین کو پاک کیا۔ حضرت ابراہیم آئے، نمرود کی نمرودیت سے، ان کی جبریت سے اس قوم کو نکالا۔ اور تو اور ان سے پہلے انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے ایک بندے کو ان ظالموں کے شکنجے سے نکالا۔ اس دھرتی کے اوپر آج یہی لوگ ہیں، یہی شیطان کی اولاد ہیں، یہ وقتی طور پر سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم خدا ہیں، اپنے آپ کو خدا مت ماننا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے تمہیں وقتی طور پر حکومت دی، دولت دے دی ہے۔ دنیا کے ظالم حکمرانوں، میں صرف ہندوستان کے لیے نہیں بول رہا ہوں، دنیا کی کسی بھی کونے میں انسانیت کے اوپر اگر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، اب ان کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اپنے آپ کو خدا مت ماننا، اس لیے کہ تم سے بڑا خدا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سرو شکتیمان ہے۔ تمہارا ظلم جب بڑھتا ہے تو اس کا وہ قریب ہوتا ہے، جب کسی مظلوم کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو آسمان کو چیر کر انصاف کے فیصلے لاتی ہے، اور پھر اس دھرتی کو امن اور شانتی کا گہوارہ بناتی ہے۔ اس مظلوم کی ایک بد دعا میں کہنا چاہتا تھا، میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، اس وقت ہندوستان کے حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں۔ ادوار الگ الگ ہو سکتے، سسٹم الگ الگ ہو سکتا، لیکن جو احکامات قرآن کریم کے اندر بتائے گئے ہیں وہ احکامات دنیا کے اور گرنتھوں کے اندر موجود۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نماز کے اوپر انہوں نے ایسے ایسے اناپ شناپ بکے، ہم نے کہا کہ مجھے لکھ کر بھیجو، لکھ کر اس نے بھیجا، انہوں نے ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر ہندی کے اندر مجھے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے اوپر انہوں نے گالیاں دی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ٹوپی پہنتے ہیں اس کے اوپر ان کا آبجیکشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنی جمعے کی نماز میں جاتے ہیں، یا مسلمان جلسہ کرتے ہیں، یا مسلمان ماں بہنیں پردے کے اندر ہوتی ہیں، یا مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے، ان سب کے اوپر اس نے ٹپنی کی۔ ہم نے کہا کہ اس ظالم کو سمجھاؤ، اس کو بٹھاؤ۔ 11 تاریخ کی یہ ڈیٹ فیصلہ کیا گیا، وہاں کے ایس ڈی ایم اور ڈی ایم سے پرمیشن لے کر ان کے سامنے باضابطہ بات رکھی جائے گی۔ میں ان کو یہی کہوں گا کہ میرے بڑے بھائی، یو آر مائی بگ بردر، آئی ایم یور اسمال بردر، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ میرے بڑے بھائی۔ آپ کا آبجیکشن کس پر ہے؟ قرآن پر۔ قرآن پر آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، چونکہ قرآن مسلمانوں کی اپنی کتاب نہیں، بلکہ قرآن تو اللہ کا وہ گرنتھ ہے جس کے بارے میں کہا گیا، احمیو سویمدم بدامی جشتم دوا بھرت مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام۔ برہما جی نے اس کو بھیجا کس کے اوپر؟ محمد کے اوپر، اور محمد نے اس کا ایکسپلین کیا۔ اور اگر آپ کو شک ہو کہ محمد نے اپنے گھر سے مرچ مسالہ لگا کر کے اس گرنتھ کو پیش کیا ہے، تو وہی قرآن اور کہتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کوئی نبی، کوئی رسول اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کے بیچ میں نہیں رکھتا۔ یہ بات محمد الرسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس نے کہا، لیکن اگر آپ کو قرآن پر اس پہ بھی اعتراض ہو کہ